اتقا سے دعا من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما قلنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام طیب الکرام جب المقام المحمود نقطة الدار الوجود خاتم السبق والفاتح من غلق الملك بالحق بالقاء صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ والطیب الطاہر المعصومین المنتجبین المظلومین الذین عذب اللہ الرزق وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وآل اللہ دائبین واجبین وقاسبین وحقوقین ومنکر ولایت والی وفضائل مصائب اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا والناس والامام درود بالقرآن الملک پر لوگ جن کا عبادت ہے اللہ صلی علی محمد وآل محمد داری من علی حضرت قرآن افلان انواع سن 1447 ہجری گفتگو امام بارگاہ ہفتہ فاطمہ خالی اجتناط امام بار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں خالی اجتناط امام مہدی کے ظہور میں سب کے علماء میں رکھے جو ہے سب کے علماء میں رکھے خالی اجتناط علی اکبر کی جوانی کے صدقے امام بارگاہ کو رنگ و نسل و آباد و شاد رکھے خالی اجتناط علی اکبر کی جوانی کے صدقے جو حجت خدا کے مرحوم ہیں سب کو مجھے خدا گزار نصیب فرمائے مستمع میں کربلا کے صدقے ہر کسی کے نصیب اچھے کرے علی اکبر کی جماعت کے صدقے ماں حسین کے مظلوم میں کر سکتے خالی اقتناط یہاں بھی امتحانات ہیں امتحانات کا رزلٹ ہے سب کو اچھے نمبروں میں گفتگو ہر مظلوم کی ہر فلسطین کی جو امان میں رکھے ہیں مالک کائنات خالق کائنات اپنی عبادت کو اس عبادت کو اپنی عبادت میں شمار منظور و شمار اللہ کہہ رہا ہے ہر کسی کو ہم نے اس کے امام کا ذات اٹھانا ہے اس کے پیشے کا ذات اٹھانا ہے اور وہ قیامت کا دن ہوگا پلو جتنی غزلی بادشاہ سے ہے صلی علی محمد وآل محمد خدا کہہ رہا ہے ہم نے ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ اٹھانا ہے اور قیامت کا دن ہوگا اس سے بغیر اس سے گفتگو اس کی امامت اس کی ولایت اس کی اولایت جو بھی ہے وہ امامت ہے اس کے بغیر نہیں خدا کہہ رہا ہے ہم نے ہر کسی کو امام کے ساتھ اٹھانا ہے قیامت کے دن مطلب اللہ امامت کو بھی قیامت کے بغیر ادھورا امامت کے بغیر نہیں چھوڑتا جب اللہ قیامت کی امامت کے بغیر نہیں چھوڑتا نماز کو امامت کے بغیر نہیں چھوڑتا روزہ بھی ہو تو عبادت ہے نماز بھی ہو تو عبادت ہے زکوٰۃ بھی ہو تو عبادت ہے قرآن بھی ہو تو عبادت ہے ہر چیز عبادت ہے تو اس کا مطلب بھی یہ یاد رکھنا جب اللہ قیامت کی امامت کے بغیر نہیں چھوڑتا تو پھر ان کے مریدوں کو امام کے بغیر کیسے چھوڑ دیں کیسے چھوڑ دیں قیامت کے دن امام کے ساتھ کھانا ہے اور وہ امام کے ساتھ اٹھیں گے اس کے بغیر نہیں اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے امام کا اس کے بغیر نہیں کیونکہ امام ہوتا ہے
عادی ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی عادی تھا۔ جب اللہ امامت کو قیامت کو امامت کے بغیر نہیں چھوڑتا تو پھر مصطفیٰ کو نبوت کے بغیر کیسے مصطفیٰ نبی، مصطفیٰ میں ہر وہ عزم ہے جو آدم میں نہیں۔ آدم خالی نبی ہے، رسول نہیں۔ آدم خالی نبی ہے۔ آج کی گفتگو، آج کے نشست میں معاف کرنا تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے، کیونکہ آج کی نشست میں مجھے 8 سپیدہ میں انشاءاللہ زندگی تو کل 8 بجے کتابت کروں گا۔ آج 8:30 ہو گئے ہیں، انشاءاللہ کل زندگی تو 8 بجے سکما بارگاہ میں کتابت پہ رونق افروز ہوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے گفتگو، عبادت، کربلا کربلا، ہر چیز میں نے قیامت کو امامت کے بغیر نہیں چھوڑا۔ جب قیامت کی امامت کے بغیر نہیں چھوڑتا تو پھر اپنے مریدوں کو، ان کے مریدوں کے امامت کے بغیر کیسے چھوڑے گا؟ اپنی خیر مناؤ جن کے پیر موسمی ہیں، جن کی پیر موسمی ہے، کیونکہ گفتگو اللہ الہیہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے گفتگو اتنی آرام سے، اتنی عذاب سے، اتنے عذاب سے کی ہے، کر رہا ہوں۔ اب کیسے بتاؤں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے نبوت کو امامت سے کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا آدم نبی ہے، رسول نہیں۔ آدم نبی ہے، شریعت آدم پہ واجب نہیں ہوئی۔ آدم کا اپنے دور کا اللہ کلمہ تھا۔ اب شریعت میں میں کیسے بتاؤں؟ 1.25 لاکھ نبی ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 313 رسول ہیں۔ ان 313 رسول میں سے بھی 5 اولو العزم ہیں، جن پہ 5 پہ شریعت واجب ہوتی ہے۔ ان 5 کے بھی نام سنتے رہے۔ جب سب سے پہلے شریعت واجب ہوئی وہ 9 نبی تھے۔ ان 9 نبی کے بعد جس پہ شریعت واجب ہوئی حضرت ابراہیم نبی تھے۔ حضرت ابراہیم کے بعد جس پہ شریعت واجب ہوئی حضرت عیسیٰ تھے، پھر حضرت موسیٰ تھے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے۔ اس کا مطلب یہ 5 نبیت، یہ 5 پہ شریعت واجب ہوئی۔ نہ اللہ نے داؤد پہ شریعت واجب کی، نہ یوسف پہ کی، نہ یعقوب پہ کی۔ اب مجھے یہ بتاؤ اتنے عظیم عظیم نبی آئے تھے۔ یوسف تو حسن یوسف تھا، اس پہ اللہ نے نبی پہ شریعت واجب نہیں کی۔ جب اللہ نے حسن یوسف پہ شریعت واجب نہیں کی، حسن یوسف تھا، حسن یوسف اللہ حسن یوسف پہ شریعت واجب نہیں کرتا۔ اللہ حسن دیکھ کے نہیں دیکھتا، اللہ یہ دیکھتا ہے کس کی امت کس لائق ہے، کس کی امت کس لائق ہے۔ جس کی امت جس لائق ہوگی اسی پہ، اور امت نہیں کہ برداشت کرتی، کیونکہ امت برداشت کر لے تو بات الگ ہے۔ امت بھی قابل اعتماد ہونی چاہیے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا میں نے مصطفیٰ کے بعد 12 امام اتار دیے۔ ان 12 اماموں پہ میں نے 12 امام اتار دیے۔ جب 12 اماموں پہ میں نے 12 امام اتارے، مصطفیٰ کے بعد 12 امام سے اتارے کہ جو مصطفیٰ کی شریعت کو مانے اور مصطفیٰ کی شریعت کو اس طرح مانے جس طرح ماننے کا حق ہے۔ اب یاد رکھنا اللہ مصطفیٰ کی شریعت کو بھی امامت کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اب مطلب سمجھ آ گیا؟ مصطفیٰ کے بعد 12 امام اس لیے رکھے گئے کہ لوگوں کو پتا چلے قیامت کو امامت کے بغیر نہیں چھوڑتا تو کسی نبی کو امامت کے بغیر نہیں چھوڑتا، کسی نبی کو بھی امامت کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ میں سمپل بات کرنے جا رہا ہوں، سادہ سی۔ قرآن اٹھا لینا، اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم نبی ہے، خالی نبی نہیں، اولو العزم بھی ہے، خالی اولو العزم بھی نہیں، رسول بھی ہے، رسول نہیں، امام بھی ہے۔ پر ابراہیم امام ہے اس حد تک جب تک زندہ ہے اور دنیا میں انسانیت ہے، مطلب صرف انسانوں کا امام۔ خالی انسانوں کا امام بنا، خالی کسی اور میں گفتگو نہیں، انسانوں کا امام بنا خالی ابراہیم۔ کائنات میں ہر ذرہ جا کے دیکھ لیں، ابراہیم انسانوں کا امام، خالی انسانوں کا امام، کائنات کا امام۔ پر جو سلمان نبی ہے جس کے ہاتھ میں انگوٹھی دے مشتری، وہ جنات کے امام۔ مطلب ہر گفتگو، ہر موضوع، ہر پہلو چینج ہوتا جا رہا ہے، بدلتا جا رہا ہے۔ پھر شریعت بھی بدلی،
شریعت جو آدم کے دور میں تھی، جو نوح کے دور میں تھی، جو مصطفیٰ کے دور میں تھی، وہی شریعت رہی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بولا تھا ٹائپ کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں بڑے بڑے دن بڑے شخصیتیں بیٹھی ہیں، مجھے کی بات ہی نہیں، اتنے پڑھے لکھے شخصیت ہیں، میں تو بھی طالب علم ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نبی کو شریعت کے بغیر نہیں چھوڑتا، میں نبی کو شریعت کے بغیر نہیں چھوڑتا، میں نبی کو شریعت کے بغیر نہیں چھوڑتا، جس طرح میں قیامت کو امامت کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ جب نبی کو شریعت کے بغیر نہیں چھوڑتا، کسی امام کو، کسی قیامت، کسی امام کی کسی نبی کی نبوت کی امت کو وہ امام کے بغیر کیسے چھوڑ دے؟ ہر کسی نے اپنے اپنے امام بنا لیے، پر آل محمد کے کوئی دین نہیں۔ اس کا مطلب جس نے آل محمد کو مانا وہی قابل اعتماد تھا۔ اب جو لوگ تم تو نہیں اگر انسان شریعت، دین مصطفیٰ، دین حق، دین کربلا، آپ جا کے دیکھنا حسین جب نکلے تھے کربلا میں، امام ہی تھے، نکلے کس طرف؟ کبھی کل کے شرح زندگی کا ایک پورا واقعہ کروں گا جہاں پر لوگوں نے غلط ٹائپ کر دی کہ دین بچانے نکلے، دین بچانے نکلے۔ یہ تو دیکھو دین بچانے کن سے نکلے، کہاں دین پھنسا تھا ان سے دین لے کے کنہیں دین دیا ہے۔ دین کے اندر، دین جہاں سے بچانے گئے وہ بھی دین کو مانتے تھے، فرق اتنا تھا، یہاں بھی لا الہ الا اللہ، وہاں بھی لا الہ الا اللہ، یہاں محمد رسول اللہ، وہاں محمد رسول اللہ، یہاں علی اللہ، اب یہاں علی اللہ ہے وہاں نہیں۔ اس کا مطلب دین خالی بچانے نہیں گئے، دین کے اندر سے ولا علی بچانے۔ دین کے اندر ولا علی بچانے گئے، خالی دین نہیں، کیونکہ دین میں جا کے گفتگو موضوع فطرت تقاضا، ہر گفتگو یہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر موضوع پہ، اور کہہ رہا ہے میں نے ہر کسی کو امام کے ساتھ اٹھانا ہے۔ قیامت میں عیسیٰ نے کہا، عیسیٰ کی امت نے کہا عیسائیوں نے ہم ماں کے ساتھ اٹھیں گے، حتیٰ کہ عیسائیوں کے ہاں شادی اچھی چیز نہیں، کسی نے کہا اپنے باپ کے ساتھ اٹھیں گے، کسی نے کہا بیٹے کے ساتھ، جس نے بیٹے کے ساتھ کہا اس نے چملی مار دی۔ اگر بیٹا باپ سے افضل ہوتا ہے تو پھر یہ یاد رکھنا بیوی بھی باپ سے چھوٹ افضل ہو گئی ہوگی نہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کسی کو اپنے امام پر اٹھانا ہے، اور وہ امام امت میں سے جس نبی کی آل، اب ہر کوئی اپنے امام کا ذات اٹھے گا۔ تم لوگ شکر ادا کیا کرو تمہارے امام بھی اس طرح ہیں جس کی توحید اللہ کی امامت کے بغیر، جس کی توحید حسین کی امامت کے بغیر نہیں بچتی، علی کے سجدے کے بغیر۔ ہر انسان کے وقت پہلو رہتا ہے، کیونکہ امام کے ساتھ اٹھانا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے امام کے ساتھ، ذرا بات پہ غور کرنا، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا ہر کسی کو اس کے نبی کے ساتھ اٹھاؤ؟ نبی تو سوالات کی امت زیادہ تھی، اللہ نے کہا نہیں، ہر کوئی امام کے ساتھ اٹھے گا، حتیٰ کہ نبی بھی امام کے ساتھ اٹھیں گے۔ آدم کا امام بھی ہے، جو آدم کے امام ہے اللہ، اگر آدم کے امام نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ نہ کہتا ہے ان کو سجدہ کر۔ گفتگو کو ٹاپک پہ کروں گا، اللہ آدم کو یہ نہ کہتے ان کو سجدہ کر، اللہ آدم کو یہ نہ کہتے ان کو سجدہ کر، حتیٰ کہ شیطان کو سجدہ کروایا آدم کو، آدم کو سجدہ کروایا شیطان سے، شیطان کو سجدہ کروایا کہ آدم کو سجدہ کر، اور آدم کو سجدہ کروایا کہ ان کو سجدہ کر۔
یہ قرآن کو صورت بقرہ کے آیت نمبر 76 میں آپ کو مل جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ان کو سجدہ کر. اب شیطان پاک کی فرشتوں نے کیا, شیطان نے نہیں کیا. اس کا سرنام پتہ کیا ہے؟ عزازیل. یہ نکلا تھا لباس سے, جس کا لباس اور ہو کردار ہو لبادہ, اور اگر اس کو بدلے تو منافق بھی کہا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ پہلو گفتگو ہر چیز ہے. کیونکہ عزازیل نکلا تھا لباس سے, اور شیطان کا اصل نام تھا عزازیل. اسے اللہ نے تانا مار کے کہا تھا دفع ہو جا اب پلیز. موضوع اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو, کہہ رہا نہیں کرنا. کہا اگر نہیں کرنا تو نہ, اگر ان سے افضل ہے تو نہ کر. عالم. اب یہی سوال چھٹے امام کے بعد ایک بندہ آگے کا مولا محمد نے یہ کیوں کہا؟ اب مولانا محمد آپ کے نبی نے کلنا اوسنا محمد کلنا آخرنا محمد. اب امام سے یہی سوال ہوا. امام نے فرمایا, اب امام کے پاس جو بندہ ہے اس نے کہا مولا ایک اور آیت بھی ہے, اللہ علیم کیوں کہہ رہا ہے؟ اے شیطان اگر تو آدم کو سجدہ نہیں کرنا نہ کر, اگر تو ان سجدہ نہیں, پر اگر ان سجدہ نہیں سجدہ کر. وہ کرتا ہے مولا پھر اللہ آدم کو یہ بھی تو حکم دے رہا ہے کہ سجدہ کر. کن کو؟ علیم کو. تو مولا علیم کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا عالم کا مطلب یہی ہے, اسی طرح ہے. اب جب اب اللہ محمد آخرنا محمد اوسنا محمد, اب پہلا بھی محمد ہے, درمیانہ بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے, کلنا محمد, سارے کے سارے محمد ہے. کا مولا یہ تو سمجھ آ گئی پہلا بھی محمد ہے, جو مطلب جو محمد مصطفیٰ ہے, جو پہلا امام آیا تھا وہ بھی محمد. اب یہاں پر لوگوں مولوی نے غلط بیانی سے الفاظ اور ترجمہ بدل دیا کہ پہلے سے 12 امام محمد نہیں, 12 امام محمد نہیں. یا علی اکبر بھی محمد, علی اصغر بھی محمد ہے, کیونکہ اب اللہ نے علی اکبر کی جو ہم شکل بنائی ہے, ہم شکل پیغمبر کا لانے لگا. اب جا کے دنیا میں دیکھنا جو محمد بنا, اب مطلب پہلا محمد بنا تھا محمد آخر محمد کا مطلب درمیانہ میں محمد, آخری محمد, کلنا سارے محمد. کا مولا سارے کے سارے محمد بنے. پھر عالم کیوں نہ علی مطلب کیا؟ سارے کے سارے محمد ہے. اگر فاش پہ ہو سارے کے سارے محمد, اور عالم کے لیے مزید عالم کا بھی مطلب یہی ہے جمع. عالم مطلب سارے علی, فاش پہ ہو تو سارے محمد, آش پہ ہو تو مولانا علی, آخرنا سارے کے سارے علی. اس کا مطلب اللہ نے علی سارے کے سارے بنا کے یہ آیت رکھ دی. اب علی کا بہت لوگوں سے محمد پچتے نہیں, علی کیا خاک پچے گا؟ شیعہ نے ممالک حیدر کرا, کربلا نے نوا, حضران حسین. آج کا محرم الحرام مشرق محرم ہے. جس حالت میں آئی اس حالت میں گھر واپس نہیں گئی وہ محمد کی بیٹی. اس حالت میں آئی اس حالت میں واپس نہیں گئی محمد کی بیٹی. عمر 18 سال 9 ماہ 2 دن. 18 سال 9 ماہ 2 دن. علامہ حسن قذافی کا وہ جملہ یاد آ کے وہ کہتے ہیں, میں نے کتابوں میں پہلے سے بلا کر وہ کہتے ہیں 3 حالتوں میں گھر سے نکلی تھی, پر ان 3 حالتوں میں وہ گھر واپس اس حالت میں نہیں گئی. بندے نے پوچھا کہ قبلہ کون سی؟ کیا جس حالت میں دربار گئی تھی نا محمد کی بیٹی تو کمر سیدھی تھی. جس حالت میں گئی, جب گئی تھی تو بال سیاہ تھے,
गई अपने आश्रय पे थी। यही किबला साहब ने बातें पलट कर कहे दी। अब वापस जिस हालत में आई है न कमर सीधी है, आयत नैन के आश्रय पे है और पास है। तो बंदा रोग कहते किबला साहब ये बताएं, गई तो थी, साथ कौन कौन था? सुनना, मैं तरीक मुक्तल की किताबों में पढ़ा, मोहम्मद की बेटी गई, सलमान था, अबू बकर था, हसनैन थे, बाकी भी हस्तियों के नाम लिखे पर उस हस्ती में नहीं थे। तो यही बंदे ने सवाल पलट के कहा, हजरत सरदार अली भूल गए। हजरत अली साहब ने कहा इसलिए नहीं गए क्योंकि पुत्र रसूल का हुक्म था, अली मेरे जब तक मैं घर ना हूं घर से बाहर मत निकलना। मौला वो नमाज को भूल गए। कैसे नहीं गए तब उक्तर साहब का, जब किसी इमाम पे वक्त के इमाम पे आ जाए तो उस उम्मत में वाजिब अपने इमाम के पास करे, चाहे वो जोजा की हालत में हो, जोजा की शक्ल में हो, या बेटे की शक्ल में हो, या किसी उम्मत की शक्ल में हो। का इसलिए ज़ारा पे सामने जुमला पलट का, इसलिए ज़ारा ने इमाम अली को जाने का रोक दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं दरबार में कदम ना रखना दी, जब तक मैं जिंदा हूं दरबार में कदम ना रखना दी। मोहम्मद की बेटी दरबार भी जिस हालत में, उस हालत में भी अब वो दरबार गई, 4 घंटे सैयदा खाली खड़ी रही। 4 घंटे बाद पगार खाकी ने पूछा दरबार क्यों आई है फातिमा? तो सैयदा लोग सलमान की तरफ देखते, सलमान इनसे पूछ, मैं बैठ जाऊं, मैं थक गई हूँ। सलमान इनसे पूछ, बैठ जाओ, मैं थक गई। 4 अब सैयदा ने कहा, अब जो हाकिम को हाकिम कहते हैं यहाँ घर चली जा, तेरा हक नहीं बनता, तो कोई सबूत है कि तेरा हक है। अब सैयदा ने तरीक पेश की, दराने उसने सैयदा ने तरीक जैसे पेश की। अब हर किसी तरीक पर 14 बदमाश कुर्सी पर बैठे थे सैयदा के दरबार में खड़े। अब हर किसी ने तरीक पेश किया, खाली तरीक पर ही नहीं, ये बगैर हाकिम के दरबार से हाकिम के दरबार पे जो बैठा तो उसने तरीक पकड़ने और तरीक पकड़ करना छोड़ दिया। मुझे मोहम्मद मुस्तफा के नबूवत की कसम मैंने खाई, तरीक पकड़ी नहीं। तरीक के पढ़ने से पहले अपने नजब मुंह से मोहम्मद के तरीक पे ठुकरा और टुकड़े किए। अब अमीर की बातें टुकड़े जिसने करबला में हुसैन इब्न अली के जख्म दिए गए। अब दौरान हुसैन अब सैयदा हुसैन साहब थे, जैसे गए सैयदा दरबार में घर गई। अब घर जाकर मसल्ले पे बैठी तो पीछे बीबी ज़ैनब रोका कहती है, अम्मा यहाँ ना बैठिए, मेरी माँ बाजा की जगह, ये मेरी माँ घर आमी की जगह। अब माँ बाजार रोक कहते, ज़ैनब तू ऐसा ना कर, बेटों की तो समझ आते पहचान में तेरी माँ ज़ारा हूँ। का बीबी ज़ैनब रोक कहते, अम्मा इतनी उम्र में कम उम्र में पास का दरबार के हाकिम ने हाकिम के पेशी थी उधर गई थी, उतनी कम सताए में बात सता दे। बीबी ज़ैनब रोक कहते हैं, तो अम्मा ये लाल काल ये लाल रुखसार क्यों है? अब रोक कहते पर्दा दे कमरे में कोई, तो बीबी ज़ैनब के तरफ रोक कहते, ज़ैनब टूट ना पूछ बेटे पूछ टूट ना पूछ अम्मा का आसन के सामने एक तबलांती शख्स ने मुझे रुखसार से थप्पड़ जोड़ किसी सैयद ने शिया किया था, ये हर मुनाजरा जीता था, ये हिंदुस्तान का रहने वाला था, 2 पति था, हर मुनाजरा जीत का था। एक दिन ऐसा हुआ, ये खुशी में मुनाजरा जीत गया, पैर निकला, सैयद था पास मुझे सवाल करना, सैयद हाँ बोला मुबल्लिग गया तो कहता कर इधर निखार, खुशी खुशी का मुझा चला गया,
जैसे मुबल्लिग आज़म खुशी के हाल में घर चला गया, कहा देख बताइए तो पढ़ा लिखा हो नहीं, अनपढ़ हूँ, मेरे से तो सवाल है, हाँ या ना में जवाब देना, बाकी नहीं। का पूछ, का ये बता मोहम्मद की बेटी दरबार गई थी कि नहीं? मुबल्लिग आज़म कहता तू ऐसा क्यों पूछा? का बता दे, का गई थी? का इतना बता दरबार से खाली वापस आई थी कि हक लेके? कहा अब मुबल्लिग आज़म कहने का हक पता नहीं, तो उसने कहा कि इतना पता वापस आई थी, कहा वापस लेके नहीं आई, खाली आई। कहा अब मोहम्मद की बेटा वो रोक करते अगर दुश्मन की बेटी भी मेरे दरवाजे पे आ जाए तो मैं खाली ना रोता हूँ, तो मोहम्मद की बेटी भी अब वो सैयद चला कर रोता रहा, मोहम्मद मुबल्लिग आज़म खुद उसने घुटने पर मुसल्ले पे आ जाते आपको, तो इसकी जमीन झंझोरा होता कहने मुबल्लिग आज़म तो पहचाना कर मोहम्मद की बेटी, तो दोबारा खुद जब शिया का जब कलमा पढ़ने सैयद के पास गया, अब इसी का एक शेड्यूल था, इसका मुनाज़र हुआ जिसे काज सईद रहमान कहते हैं। अब काज सईद रहमान अली ने कहा, काज सईद रहमान अली को उसने शिया किया। अब मुनाज़र चार दिन मुनाज़र हुआ, चार दिन मुनाज़र होने के बाद जैसे देखा चार दिन मुनाज़र होता रहा, चार दिन मुनाज़र होने के बाद जैसे देखा ना कि चार दिन मुनाज़र हुआ, अब उसने कहा चलो चार दिन मुनाज़र हुआ। अब मुबल्लिग आज़म ने कहा अब काजी सईद रहमान में, हाँ काजी सईद रहमान अब तू कुरान सर पे रख, बगल में तुझे उठाए रख ले, बस तू उर्दू का कुलसम उठा के कह दे कि सैयद मोहम्मद की बेटी सच्ची नहीं थी। अब इतना कहना था दलील तो मैंने वजू करना क्या वो कह रहा था कसम उठाने से बुरा उठाने से क्या होता है, तो चाहे मतलब कुरान उठाते किसी पे कोई इल्जाम छोड़ जाता है, इतना कह रहा था। अब जैसे पीछे मुड़ के देखा वजू करते तो सैयद मुबल्लिग आज़म इस्माइल के गर्दन में आ गई। अब इमाम एक आना था रोक करता है, मुबल्लिग आज़म रोक करता है फातिमा ज़हरा अब मैं बस थक गया, अब तेरी अपनी किस्मत मोहम्मद की बेटी। इतना कहने का मैं कहता हूँ मुबल्लिग आज़म कोई शिया था, अब फातिमा ज़हरा जैसे दरबार में गई किसी ताज़िया ने मारे दरवाजा चलाया गया मोहम्मद की बेटी का, 7,000 बदमाश को 7,000 बदमाश दरवाजा को धक्का लगा के जाओ